بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاپان میں کنسوگی۔ آج سے 400 سال قبل کسی جاپانی رئیس کا قیمتی مرتبان ٹوٹ گیا۔ اس نے مرتبان کی کرچیاں اٹھا کر باہر پھینک دی۔ وہاں سے کوئی بدھ بخشو گزر رہا تھا۔ اس نے کرچیاں دیکھی، مسکرایا، کرچیاں اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈالیں اور رخصت ہو گیا۔ بخشو کی کلائی میں سونے کا ایک کڑا تھا۔ یہ اس کی واحد متاع تھی۔ اور دوسرے گاؤں پہنچا، سونار کے پاس گیا اور اس کی ورکشاپ میں مفت کام کرنے کی پیشکش کر دی۔ سونار نے اسے رہائش اور مفت کھانے کے عوض اپنے پاس رکھ لیا۔ بخشو نے اس سے درخواست کی، میں سارا دن تمہارے پاس مفت کام کروں گا، لیکن شام کے وقت اپنا سونے کا کڑا پگھلا کر اس مرتبان کی مرمت کروں گا۔ سونار کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ چنانچہ دونوں کا سودا ہو گیا۔ بخشو اب سارا دن سونار کا کام کرتا تھا اور شام کے وقت جب دکان بند ہو جاتی تو وہ اپنا کڑا پگھلا کر سونا نرم کرتا تھا اور سونے کی تار سے مرتبان کی کرچیاں جوڑتا رہتا تھا۔ بخشو نے مہینہ بھر کی محنت سے ٹوٹا ہوا مرتبان جوڑ لیا۔ مرتبان مکمل ہو گیا تو اس نے اسے صاف کر کے دکان کے شوکیس میں رکھ دیا۔ مرتبان سونے کی چمک کی وجہ سے دور سے دکھائی دیتا تھا اور دیکھنے والے بے اختیار اس کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے۔ وہ مرتبان چند دنوں میں پورے علاقے میں مشہور ہو گیا اور لوگ اس کی منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہو گئے، مگر بخشو نے اسے بیچنے کا انکار کر دیا اور اس کا کہنا تھا، یہ مرتبان کسی اور کی امانت ہے۔ مرتبان کی تعریف پھیلتے پھیلتے اس جاپانی رئیس تک پہنچ گئی، جو دراصل اس مرتبان کا مالک تھا۔ وہ بھی اس کی دکان پر پہنچ گیا۔ اس نے مرتبان دیکھا مگر وہ اسے پہچان نہ سکا اور اس نے منہ مانگی قیمت دے کر مرتبان خریدنے کا اعلان کر دیا۔ بخشو نے نیلامی کے لیے بندوبست کر دیا۔ بولی شروع ہوئی اور رئیس بولی بڑھاتا چلا گیا، یہاں تک کہ علاقے کے تمام رئیس ہار گئے اور وہ رئیس جیت گیا۔ رئیس نے جب فخر سے مرتبان اٹھا لیا تو بخشو آگے بڑھا اور مرتبان اسے دے کر بولا، حضور، یہ مرتبان دراصل ہے ہی آپ کا اور میں آپ کی چیز کی قیمت آپ سے کیسے وصول کر سکتا ہوں؟ آپ اپنا مرتبان لیں اور بس میرے لیے دعا کریں۔ رئیس نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ بخشو نے جواب دیا، میں فلاں تاریخ کو آپ کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا، آپ کا یہ مرتبان ٹوٹ گیا تھا اور آپ نے اس کی کرچیاں اٹھا کر باہر پھینک دی تھیں۔ میں کرچیاں اٹھا کر یہاں لے آیا، اپنا کڑا پگھلا کر اسے جوڑ دیا اور جڑے ہوئے ٹکڑوں سے اسے پیس آف آرٹ بنا دیا۔ رئیس حیران رہ گیا۔ بخشو نے بتایا، ٹکڑے اشیاء کے ہوں یا انسانوں کے، یہ جب جڑتے ہیں تو یہ چیزوں اور انسانوں کو انمول بنا دیتے ہیں، یہ انہیں پیس آف آرٹ بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ میرا مشورہ ہے، آپ چیز ہیں یا انسان، آپ جب ٹوٹ جائیں تو آپ خود کو بیکار نہ سمجھیں، اپنی کرچیاں کچرا گھر میں نہ گرنے دیں، آپ کسی جگہ بیٹھیں اور اپنے آپ کو حوصلے، ہمت اور برداشت کے سونے سے جوڑنا شروع کر دیں۔ آپ نہ صرف دوبارہ مکمل ہو جائیں گے بلکہ آپ پہلے سے 1000 گنا قیمتی بھی ہو جائیں گے اور پیس آف آرٹ بھی بن جائیں گے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن۔ جاپان میں لوگ ٹوٹے ہوئے برتنوں کو سونے سے جوڑ کر پیس آف آرٹ بنا رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنی زبان میں اس فن کو کن سوگی کہتے ہیں۔ جاپان میں کنسوگی کے عمل سے گزرنے کے بعد عام سے پیالے، پلیٹیں، مگ اور گھڑے $1 ملین کا آرٹ بن جاتے ہیں اور میوزیم میں رکھے جاتے ہیں، یا پھر لوگ انہیں اپنے گھروں میں سجاتے ہیں۔ یہ فن صرف اشیاء کی ریپیئرنگ کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ اس کے ذریعے ٹوٹے پھوٹے اور تباہ حال انسانوں کو بھی جوڑ کر رگڑ کر نیا اور مہنگا بنایا جاتا ہے۔ جاپانی قوم خود بھی کنسوگی کا جیتا جاگتا شاہکار ہے۔ دنیا میں آج تک صرف 2 ایٹم بم استعمال ہوئے اور یہ دونوں مرتبہ جاپان کر گرائے گئے ہیں۔ 6 اگست 1945 کو ہیروشیما اور 9 اگست کو ناگاساکی پر دوسرا بم گرایا گیا اور ان 2 بموں نے پوری جاپانی قوم کو مرتبان کی طرح کرچی کرچی کر دیا۔ لیکن آپ کنسوگی کا کمال دیکھیے،
جاپانی قوم نے نہ صرف اپنی تمام کرچیاں جمع کر کے خود کو دوبارہ بنا لیا بلکہ یہ اپنے اصل سے زیادہ قیمتی بھی ہو گئی۔ جاپان کی آج کی 20 بڑی کمپنیاں، خواہ یہ ٹویوٹا ہو، میتسوبشی ہو، ہونڈا ہو، آئی ٹی چو ہو، نیپون ٹیلی گراف اور ٹیلی فون ہو، مٹسوئی ہو، جاپان پوسٹ ہولڈنگ ہو، ہٹاچی ہو، سونی ہو، انویس ہولڈنگ ہو، ایون ہو، ماربینی ہو یا پیناسونک ہو، یہ دوسری جنگ عظیم سے قبل دفاعی آلات اور بم توپیں بناتی تھیں۔ ان کمپنیوں نے جنگ کے بعد اپنا کاروبار تبدیل کیا اور یہ چند برسوں میں دنیا کی بڑی تجارتی اور صنعتی کمپنیاں بن گئیں۔ جنگ عظیم دوم سے قبل جاپان کی فوج دنیا کی طاقتور اور خوفناک فوج تھی۔ اسپائی ان کے سلیبس میں شامل ہی نہیں تھی۔ یہ اگر جنگ میں ہار جاتے تو یہ خودکشی کر لیتے تھے، مگر شکست کے داغ کے ساتھ گھر واپس نہیں آتے تھے۔ دنیا میں دوسرا خودکش اسکواڈ بھی جاپانیوں نے تیار کیا تھا۔ یہ لوگ کامیکازی کہلاتے تھے۔ یہ پائلٹ تھے۔ یہ ہیروشیما سے جہاز اڑاتے تھے، فضا میں پیٹرول کے آخری قطرے اور آخری گولی تک لڑتے تھے اور اس کے بعد اپنا جہاز دشمن پر گرا دیتے تھے، اور یوں محمود اور ایاز دونوں آن جہانی ہو جاتے تھے۔ کامیکازی بڑے جذبے سے تیار ہوتے تھے۔ لوگ اپنے نام لکھواتے تھے اور اپنی سلیکشن کے لیے باقاعدہ منتیں مانگتے تھے۔ آخر میں جب یہ اپنے مشن پر روانہ ہوتے تھے تو ان کا خاندان، دوست احباب اور شاہی ہرکارے سلیوٹ کے ساتھ انہیں رخصت کرتے تھے اور یہ اس کے بعد کبھی واپس نہیں آتے تھے۔ 7 دسمبر 1941 کو جاپانی کامیکازیوں نے امریکی بندرگاہوں پر پرل ہاربر پر حملہ کر کے امریکی نیوی کو لوہے کے چنے چبوا دیے تھے، اور یوں امریکہ بھی جنگ عظیم دوم میں کودنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں بچپن میں جب جاپانی حملے کے بارے میں پڑھتا تھا تو سوچتا تھا، جاپان کہاں اور امریکہ کہاں؟ جاپانی پھر امریکہ کیسے پہنچے تھے؟ ذرا سا بڑا ہو اور نقشہ پڑھنا شروع کیے تو پتہ چلا جاپان امریکی ریاست ہوائی سے زیادہ دور نہیں ہے۔ جاپانی جہاز پیسیفک اوشن سے ہوتے ہوئے امریکی ٹھکانوں پر حملہ کر کے واپس جا سکتے تھے، اور جاپان یہ کرتا رہا۔ جاپانی فوج نے تھائی لینڈ، فلپائن، انڈیا میں، برطانیہ میں، امریکہ دونوں کی ناک زمین پر رگڑ دی تھی، اور اگر امریکہ اس پر ایٹم بم نہ گراتا تو یہ بھارت سے برطانیہ کا پرچم تقریباً اتار چکے تھے۔ یہ فلپائن اور تھائی لینڈ پر قبضہ بھی کر چکے تھے۔ جاپانی برما اور بھارتی ریاست ناگالینڈ پر قابض ہو چکے تھے، اور یہ سلسلہ اگر چلتا رہتا تو بھارت کے بعد ایران، ترکی اور پھر مشرقی یورپ دور نہیں تھا۔ ہٹلر روس تک پہنچ چکا تھا، اور اگر جاپان بھارت کے راستے سینٹرل ایشیا یا مشرقی یورپ آ جاتا تو 80% دنیا جرمنوں اور جاپانیوں کے قبضے میں ہوتی، اور آج دنیا کا نقشہ یکسر مختلف ہوتا۔ بہرحال 6 اور 9 اگست 1945 کے دن طلوع ہوئے۔ امریکہ نے جاپان پر 2 ایٹم بم پھینکے اور تاریخ کا دائرہ بدل گیا۔ جرمنی اور جاپان مفتوحہ ہو گئے اور امریکہ اور برطانیہ فاتح بن گئے۔ جاپان کے پاس شکست کے بعد 2 آپشن تھے۔ یہ لوگ باقی زندگی اپنے زخم چاٹ کر اور ماضی کی فتوحات کے ترانے گا گا کر زندگی گزار دیتے، یا پھر کنسوگی کے عمل سے گزر کر اپنی کرچیاں سمیٹتے اور خود کو پہلے سے زیادہ قیمتی بنا لیتے۔ جاپانیوں نے دوسرا آپشن پسند کیا اور یہ کنسوگی کے عمل سے گزرنے لگے۔ یہ لوگ دفاع سے نکل کر معاشی قوم بننے لگے۔ انہوں نے فیکٹریوں، منڈیوں اور کھیتیوں کو اپنا جنگی میدان بنا لیا اور کمال کر دیا۔ جاپان سالانہ $900 بلین کی مصنوعات ایکسپورٹ کرتا ہے، اور یہ اشیاء پوری دنیا میں بکتی ہیں۔ یہ ملک چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے۔ چین، روس، کوریا، بھارت اور امریکہ کے ساتھ اس کی لڑائی ہے۔ چین کے ساتھ اس کا متعدد علاقوں پر تنازع چل رہا ہے۔ روس کے ساتھ 125 سال سے سکھالین کے جزائر کی وجہ سے اختلاف ہے۔ کوریا کے لوگ جاپان کو غاصب سمجھتے ہیں۔ جاپان نے دوسری جنگ عظیم کے دوران بھارت کی ریاست ناگالینڈ کو تباہ کر دیا تھا، اور امریکہ نے جاپان پر 2 ایٹم بم گرائے تھے۔ چنانچہ یہ ہر طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے تمام دشمنوں کے ساتھ کھربوں ڈالر کی تجارت کر رہا ہے۔ جاپانی گاڑیوں،
कंप्यूटर, हैवी मशीनरी और अद्वियात पूरी दुनिया में जाती हैं और ये अपने दुश्मनों से भी खुलकर खाम माल मंगवाता है। जापान ने आजिज़ी और सादगी को भी अपना आर्ट बना लिया है। ये झुककर मिलते हैं और दूसरों के सामने बिछ जाते हैं। हाथ मिलाना बेअदबी समझते हैं। चुनाचे बादशाह हो, वज़ीर आज़म हो या होंडा कंपनी का मालिक हो, वो सीना और गर्दन झुकाकर आपसे मिलेगा। पूरी कौम काम की आदी है। लोग 1 मिनट लेट नहीं होते। पूरी ज़िंदगी एक कंपनी या एक फैक्ट्री में गुजार देंगे और कभी मुआवजे में इजाफे का मुतालबा नहीं करेंगे। 2 या 3 मरले के घर में रहते हैं। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक काम करते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी साल 3 या 4 छुट्टियां हो जाएं, तो ये दाड़े मार मार कर रोते हैं। आज से 3 साल कबल मुल्क में 9 छुट्टियां इकट्ठी आ गई थीं और ये लोग रेलवे स्टेशनों, पार्कों और घरों के दरवाज़ों पर खड़े होकर रोने लगे थे। इनका कहना था, हम 9 दिनों में क्या करेंगे। लोग पूरी दुनिया में छुट्टियों के लिए एहतजाज करते हैं, लेकिन जापान में छुट्टियों के खिलाफ और औकात कार में कमी पर एहतजाज होता है। हुकूमत अगर कौमी तातील कर दे या कंपनी का मालिक औकात कार में कमी कर दे, तो ये सरापा एहतजाज बन जाते हैं। ये मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं।